السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی ذاتی اور دلچسپ سفر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے خلیل میک کی، ایک ایسے شخص کی جو پہلے آپ سمجھے ایک بہت پرجوش نوجوان عیسائی تھے، بیپٹسٹ پادری بننے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن پھر زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ وہ اسلام کی طرف آ گئے۔ جی بالکل، اور یہ ساری معلومات ہمیں ملی ہیں خلیل میک کے ایک انٹرویو سے جو ٹوورڈز ایٹرنٹی یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ ہاں، تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے اس تبدیلی کے سفر کے اہم لمحات کو سمجھیں، کیا فکری چیلنجز آئے، کیا جذباتی اتار چڑھاؤ آئے، اور یہ سب ہم صرف ان کی اپنی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ اور شاید سب سے آپ کہیں حیران کن بات اس کہانی کی شروعات ہے۔ مطلب یہ سارا سفر اس وقت شروع ہوا جب وہ خود کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ایک مسلمان دوست کو عیسائیت کی طرف لے آئیں، اور اسی کوشش نے انجانے میں انہیں اپنے ہی عقائد پر آپ کہیں گہرے سوال اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، تو خلیل میک، ان کا تعلق ڈیلس ٹیکسس سے ہے۔ پرورش ایک مذہبی عیسائی خاندان میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ کافی سنجیدہ قسم کے تھے، ارادہ تھا کہ بیپٹسٹ پادری بننا ہے۔ پھر 1989 میں جب وہ تقابلی مذاہب کا مطالعہ کر رہے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج کل وہ امریکہ میں مسلم لیگل فنڈ آف امریکہ یعنی MLFA اس کے بانی ہیں، ایک اہم تنظیم ہے وہاں کی۔ جی، اور ان کا جو شروع کا عقیدہ تھا نا، وہ بہت مضبوط تھا۔ بچپن کا ایک واقعہ بتاتے ہیں، جہنم پر کوئی پریزنٹیشن دیکھی اور اس سے وہ شدید خوفزدہ ہو گئے۔ صرف 7 سال کی عمر میں اسی ڈر سے انہوں نے عیسائیت قبول کی، اور پھر ان میں ایک شدید خواہش پیدا ہوئی کہ دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو یہ کوئی سطحی بات نہیں تھی، ایک گہرا اندرونی جذبہ تھا۔ اچھا، پھر کالج پہنچے۔ شروع میں تو ذرا آپ کہیں دنیا داری میں پڑ گئے۔ والدہ کا انتقال کم عمری میں ہو گیا تھا، تو 18 سال کی عمر میں کچھ انشورنس کے پیسے ملے، کافی آزادی آ گئی تھی۔ لیکن کالج کے آخری سال میں انہیں ایک دم شدت سے احساس ہوا کہ نہیں، میں تو بھٹک گیا ہوں، مجھے واپس اپنی مذہبی جڑوں کی طرف جانا ہے۔ اور تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ پادری بننا ہے۔ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں سے مذہب پر بات چیت بھی شروع کر دی، ایک طرح سے تبلیغ کی پریکٹس کے طور پہ۔ اور یہی وہ اہم موڑ آیا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے ایک مسلمان دوست کو عیسائی بناتے ہیں، لیکن وہ دوست بڑا سمجھدار نکلا، اس نے بحث نہیں کی۔ خلیل جو بھی بات کرتے، وہ دوست اسی موضوع پر تقابلی مذہب کا کوئی پیمفلٹ لا کر دے دیتا۔ خلیل خود بتاتے ہیں کہ وہ دوست بس سنتا تھا، مسکراتا تھا، بحث کبھی نہیں کی، اور یہ خاموش جواب زیادہ کارگر ثابت ہوا۔ یہ تو دلچسپ حکمت عملی تھی۔ تو ان پیمفلٹس میں سے ایک تھا احمد دیدات کا "از دا بائبل گاڈز ورڈ"، یعنی کیا بائبل خدا کا کلام ہے۔ یہ ان کے لیے ایک آپ سمجھیں بڑا چیلنج بن گیا۔ انہیں لگا کہ بھئی اگر دوسروں کو قائل کرنا ہے تو پہلے مجھے خود تو پتا ہو کہ بائبل تاریخی طور پر کتنی مستند ہے۔ وہ اس تحقیق میں پورے یقین کے ساتھ گئے تھے کہ سب ٹھیک ہے، مگر تحقیق نے ان کے یقین کو ہلا دیا۔ انہیں پتہ چلا کہ جو نیا عہد نامہ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، اس کے پرانے نسخے آرامی یا عبرانی میں نہیں ہیں، حالانکہ مانا یہی جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہی زبانیں بولتے تھے۔ جو نسخے ملے ہیں وہ زیادہ تر یونانی میں ہیں یا پھر بعد میں لاطینی میں، اور ہزاروں نسخے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی دو بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ فرق بھلے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے بہت پریشان کن تھے۔ اچھا، یعنی صرف زبان کا مسئلہ نہیں تھا، متن میں بھی فرق تھا۔ جی بالکل، زبان کا فرق تو تھا ہی کہ بھئی اصل پیغام ترجمے میں کتنا بچا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ متن کا تھا، اختلافات تھے۔ اور پھر یہ کہ کچھ پرانی کتابیں جنہیں کچھ لوگ مستند سمجھتے ہیں، وہ فائنل بائبل میں شامل ہی نہیں کی گئیں، جیسے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بائبل میں فرق ہے۔ کچھ کتابوں کے لکھنے والے کون ہیں یہ بھی پکا نہیں پتا۔ ان چیزوں نے خلیل کے ذہن میں سوال کھڑا کیا کہ بھئی یہ کتاب جسے میں خدا کا مکمل کلام مانتا ہوں، اس کی تاریخ اتنی الجھی ہوئی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنا میں سیکھتا گیا اتنا میرا شک بڑھتا گیا۔ یہ تو یقیناً بہت مشکل صورتحال ہوگی ان کے لیے، اپنے ایمان کی بنیاد ہلتی بھی دیکھنا۔ یقیناً۔ تو اسی مایوسی میں اور شاید تھوڑے تجسس میں بھی
انہوں نے اپنے اسی مسلمان دوست سے پوچھا، اچھا قرآن کی تاریخ کیسی ہے؟ اگر بائبل میں یہ پیچیدگیاں ہیں تو قرآن کا کیا معاملہ ہے؟ تو قرآن کے بارے میں انہیں کیا پتا چلا؟ واضح طور پر نزول کے زمانے تک جاتی ہے اور اسے شروع سے لکھا بھی گیا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا گیا، سینہ بسینہ بھی چلا آ رہا ہے۔ خلیل کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ قرآن لازماً سچا ہے، لیکن اس کی جو تاریخی سند تھی وہ انہیں بائبل کے مقابلے میں زیادہ آپ کہیں صاف اور سیدھی لگی۔ اس نے ان کے شکوک کو اور گہرا کر دیا۔ اچھا، تو ایک طرف بائبل کی تاریخ پر سوال، دوسری طرف قرآن کی تاریخ بظاہر زیادہ واضح۔ یہ تو اہم نقطہ رہا ہوگا۔ پھر اگلا قدم کیا تھا ان کا؟ اگلا اہم موڑ آیا احمد دیدات کے ایک اور پیمفلیٹ سے، محمد ان دا بائبل، یعنی بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹائٹل ہی ان کے لیے چونکانے والا تھا۔ چرچ میں کبھی انہوں نے پیغمبر اسلام کا نام تک نہیں سنا تھا، نہ اچھے میں نہ برے۔ انہیں لگتا تھا بائبل میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں دیدات کے دلائل کو غلط ثابت کروں گا۔ وہ ایک طرح سے دیدات کی کتابوں سے ہی بحث کر رہے تھے، خود سے۔ یہ دلچسپ ہے کہ وہ ابھی تک دفاع ہی کر رہے تھے اپنے عقیدے کا، لیکن اس چکر میں وہ اور گہرائی میں جا رہے تھے۔ بالکل، اور جیسے عیسائی علماء پرانے عہد نامے میں حضرت عیسیٰ کی پیشین گوئیاں ڈھونڈتے نا، خلیل کو بھی بائبل میں کچھ ایسے حوالے ملے جو اب انہیں لگ رہا تھا کہ واضح طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مثلا عبرانی لفظ حمد HMD کا ذکر، جو عربی نام احمد سے بہت قریب ہے، یروشلم سے ایک نئی عبادت گاہ کی طرف منتقلی کا اشارہ، جسے انہوں نے سمجھا کہ یہ کعبہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ فرعون والا حوالہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ خاص طور پر اہم تھا۔ ڈیوٹرونومی کی کتاب میں ذکر ہے کہ خدا سینا سے آیا، یعنی حضرت موسیٰ، سعیر سے طلوع ہوا، یعنی فلسطین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور فاران سے جلوہ گر ہوا۔ اب بائبل میں ہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو فاران کے بیابان میں چھوڑا تھا۔ خلیل نے تحقیق کی تو ان کا خیال بنا کہ فاران کا علاقہ حجاز ہے، مکہ کے قریب۔ تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاران سے آئے؟ کیا وہ 10,000 مقدس لوگوں صحابہ کے ساتھ آئے تھے فتح مکہ کے وقت؟ کیا ان کے پاس ایک آتشی شریعت یعنی قرآن تھا؟ خلیل کے مطابق ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں تھا۔ ان حوالوں نے انہیں تقریباً قائل کر دیا کہ بائبل خود آنے والے نبی کی خبر دے رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑی دریافت ہوگی ان کے لیے، لیکن ایک بہت بڑا سوال تو پھر بھی وہیں تھا نا۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مرکزی حیثیت ہے، وہ صرف نبی نہیں بلکہ خدا کا بیٹا، نجات دہندہ۔ اس نقطے کا کیا بنا؟ یہ واقعی سب سے بڑا اور آپ کہیں آخری چیلنج تھا۔ حضرت عیسیٰ تو مسیحی عقیدے کا بالکل مرکز ہے۔ اسی دوران دیدات کی ایک اور کتاب ان کے ہاتھ لگی، جیزس اے پروفٹ آف اسلام، یعنی عیسیٰ اسلام کے ایک پیغمبر۔ اس نے انہیں اس پہلو پر بہت سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ اصل سوال تھا نجات کا، سلویشن۔ کیا نجات تثلیث سے ملتی ہے، یعنی عیسیٰ کو خدا ماننا، ان کے کفارے پر یقین رکھنا، یا پھر نجات توحید سے ملتی ہے، یعنی صرف ایک خدا پر ایمان لانے سے؟ یعنی خدا کی وحدانیت مقابلہ تثلیث، بنیادی عقیدہ۔ جی بالکل۔ تو خلیل نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ بائبل میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے۔ انہوں نے ان آیات پر غور کیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبینہ طور پر کہتے ہیں، میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، یا میں اپنی ذات سے کچھ نہیں کرتا، یا وہ قول کہ تم مجھے نیک کیوں کہتے ہو، خدا کے سوا کوئی نیک نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر صلیب پر وہ مبینہ پکار، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خلیل کے نزدیک اگر ان باتوں کو سیدھے سادے طریقے سے پڑھا جائے بغیر کسی پیچیدہ مذہبی تشریح کے، تو یہ صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی ڈیوینٹی کی نفی کرتی ہیں۔ یہ ان کی بشریت اور خدا پر انحصار کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو جب وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بائبل خود انہیں ایک نئے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا کہہ رہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی بھی نفی کر رہی ہے، تو پھر اگلا قدم کیا تھا؟
جب یہ یقین پکا ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا کہ اب اسلام قبول کرنا ہے۔ وہ اکیلے ہی ڈینٹن، ٹیکساس کی ایک مسجد گئے، اپنے مسلمان دوست کو بھی نہیں بتایا۔ جب پہنچے تو مسجد کا دروازہ بند تھا۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کے سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ یہ تو بڑا ڈرامائی سا لمحہ ہوگا، تنہا ایک نئے راستے پر اور دروازہ بند۔ ہاں، لیکن قسمت اچھی تھی، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر میں ایک گاڑی آ کر رکی، ایک صاحب اترے، پوچھا کہ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ خلیل نے کہا جی میں یہاں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ وہ صاحب تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، اندر لے گئے۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا، وہاں جو لوگ تھے انہوں نے بڑا اچھا استقبال کیا۔ پوچھا کہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ خلیل نے کہا نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ توحید صحیح ہے، اس لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے وہیں شہادت لی، یعنی کلمہ پڑھ کر باقاعدہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ شہادت تو آپ جانتے ہیں، اسلام میں داخلے کا رسمی اعلان ہے، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ کے رسول ہیں۔ تو شہادت پڑھنے کا عمل خود کیسا تھا ان کے لیے، اور اس کے فوراً بعد کیا محسوس ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ شہادت کا عمل تو کافی میکینکی سا تھا، بس الفاظ دہرانے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مکمل ہوا نا، انہیں فوراً ایک ایسا گہرا سکون ملا، ایک اطمینان، ایک اپنائیت کا احساس جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہیں لگا جیسے ان کے اور باقی لوگوں کے بیچ جو ایک انجانی سی دیوار تھی وہ گر گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں اور کسی اجنبی مسلمان کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں تو فوراً ایک کنیکشن بن جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی تعلق کا احساس تھا ان کے لیے۔ یہ تو ایک بہت گہری اندرونی تبدیلی تھی، لیکن اس کا باہر کیا اثر ہوا؟ خاص طور پر ان کی منگیتر تھیں اس وقت۔ ہاں، جب وہ گھر آئے اور اپنی منگیتر کو بتایا، جو بعد میں ان کی بیوی بنی اور اب 34 سال سے ساتھ ہیں، کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ شدید صدمے میں آ گئیں، بہت پریشان ہوئی۔ خلیل بتاتے ہیں کہ ان کا چہرہ جیسے ایک دم بدل گیا، وہ چیخنے لگیں کہ میں یہ کبھی نہیں کروں گی، میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گی۔ یہ رد عمل تو سمجھ آتا ہے، ان کی تو پوری دنیا ہی بدلنے والی تھی۔ جی بالکل۔ شروع میں تو وہ ہر تبدیلی پر مزاحمت کرتی تھیں۔ جب خلیل نے پڑھا کہ مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے اور بیوی سے کہا کہ اب میرے لیے نہ پکانا، تو وہ پھر پریشان ہو گئیں۔ جب خلیل نے کہا کہ مسلمان مرد سونا نہیں پہن سکتے اور وہ اپنی سونے کی شادی کی انگوٹھی چاندی سے بدلنا چاہتے ہیں، تو بیوی نے غصے میں اپنی منگنی کی انگوٹھی کمرے میں پھینک دی۔ خلیل نے صبر سے کام لیا، انہیں یقین دلایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ تو پھر وہ کیسے قریب آئیں؟ کیا چیز بدلی؟ وقت گزرتا گیا، انہوں نے خلیل میں مثبت تبدیلیاں دیکھیں۔ خلیل انہیں اوماہا، نیبراسکا لے گئے، وہاں کی مسلم کمیونٹی سے ملوانے۔ ان کا بڑا گرم جوشی سے استقبال ہوا، وہاں انہیں دوسرے مسلم خاندانوں سے ملنے کا موقع ملا۔ خلیل انہیں حلقے میں لے جانے لگے۔ حلقہ آپ سمجھیں ایک غیر رسمی دینی بیٹھک ہوتی ہے، اسٹڈی سرکل جیسا، جہاں لوگ ملتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، تو اس ماحول کا ان پر کیا اثر ہوا؟ بیوی نے پہلی بار عام مسلمانوں کو دیکھا، مرد، عورتیں، بچے، ایک نارمل مثبت سماجی ماحول میں، اور یہ تجربہ ان کے لیے بہت اچھا رہا۔ کچھ حلقوں میں جانے کے بعد ایک دن انہوں نے خود خلیل سے پوچھا، کیا میں بھی نماز میں شامل ہو سکتی ہوں؟ خلیل نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا جب سب عبادت کر رہے ہوں اور میں الگ بیٹھی رہوں۔ خلیل نے کہا ٹھیک ہے، بس نقل کر لینا، اور پھر بالآخر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ جی، وہ کچھ عرصے تک صرف نماز کی نقل کرتی رہیں، پھر ایک دن گھر آ کر انہوں نے کہا، میرے خیال میں تیار ہوں۔ خلیل نے پوچھا کس لیے؟ انہوں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گی، اور کچھ شرطیں گنوائیں۔ خلیل بہت خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئیں۔ خلیل ہنستے ہوئے بتاتے ہیں کہ جن کاموں کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں کریں گی، اب وہ سب کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی ایک دلچسپ جوڑا ہے۔ اچھا، باقی خاندان کا رد عمل کیسا رہا؟ خلیل کے والدین نے تو جیسے میں نے کہا شروع میں اسے ایک وقتی جوش سمجھا، سوچا چلو کچھ عرصے میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو ان کی طرف سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ البتہ بیوی کے والد بہت ناراض ہوئے، تقریباً 10 سال تک بات چیت بند رکھی، لیکن وقت کے ساتھ نہ صرف صلح ہوئی بلکہ بڑھاپے میں وہ انہی کے ساتھ رہے، اور خلیل اور ان کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی۔
بیوی کی والدہ نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن جب بیوی نے حجاب شروع کیا تو انہیں پبلک میں تھوڑی جھجک ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر وہ بھی آہستہ آہستہ عادی ہو گئیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر اس سارے سفر کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں؟ خلیل اس بات سے بہت متاثر ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ تمام چیلنجز جھیلے جو آج بھی انسانوں کو پیش آتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کی غلط تصویر کشی ہو، تشدد ہو، خاندانی مسائل ہوں، سماجی دباؤ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی کلچر میں سپر ہیروز کا تصور کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ انسانی کمزوریوں سے مایوس ہو کر کسی مافوق الفطرت طاقت والے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان صحرا میں مشکل ترین حالات میں اللہ کی وحی کی بنیاد پر ایک ایسا پیغام لاتا ہے جو اتنی تیزی سے دنیا میں پھیلتا ہے، تہذیبوں کو بدل دیتا ہے، تو وہ آپ کو حقیقی زندگی کے سپر ہیرو نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی کسی بھی افسانوی کردار سے کہیں زیادہ متاثر کن ہے۔ آخر میں ان لوگوں کے لیے جو شاید اسلام قبول کرنے کا سوچ رہے ہوں لیکن ڈرتے ہوں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، ان کے لیے خلیل کا کیا پیغام ہے؟ صاف اور سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ جب آپ اپنے خالق کے سامنے اکیلے کھڑے ہوں گے تو آپ کو اپنے ایمان اور عمل کا خود جواب دینا ہے۔ کوئی باپ، ماں، بیوی، دوست آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ ایمان ایک ذاتی معاملہ ہے۔ اگر آپ کو یقین آ گیا ہے تو وہی یقین آپ کو ہر رکاوٹ، ہر مخالفت کا سامنا کرنے کی طاقت دے گا۔ دوسروں کے رد عمل کی فکر چھوڑ دیں، خلوص اور یقین سے قدم بڑھائیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ ہر قدم پر مدد کرتا ہے، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی ساتھ ہے۔ تو یہ تھی خلیل میک کے سفر کی کہانی، ایک ایسا سفر جو کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے شروع ہوا، پھر صحیفوں کی تاریخ اور الہیات کی گہرائیوں میں اترا، اور آخرکار ایک نئے عقیدے کو پوری طرح اپنانے پر ختم ہوا۔ اس سارے تجربے سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بے خیال میں یہ کہانی کئی اہم چیزیں دکھاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کیسے تاریخی تحقیق، مذاہب کا موازنہ اور ذاتی روحانی تجربہ مل کر کسی کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ دوسرا، صحیفوں کی اصلیت، ان کی تاریخ اور ان کے پیغام کو براہ راست سمجھنے کی جو کوشش ہے، وہ اس سفر میں بہت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ خلیل کا سفر بائبل کی تاریخ پر سوال سے شروع ہوا اور قرآن کی تاریخ پر اطمینان پر آگے بڑھا۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ اگرچہ سفر علمی تحقیق سے شروع ہوا، حتمی تبدیلی صرف ثبوت کی بنیاد پر نہیں آئی۔ اس میں وہ ذاتی سکون کا احساس، ایک نئی کمیونٹی سے وہ روحانی تعلق اور ایک گہرا اندرونی یقین بھی شامل تھا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایمان کی تبدیلی کے دوسرے راستوں میں یا عقائد بدلنے کے عمل میں عقلی دلیلوں کا اور ذاتی روحانی تجربے کا کیا کردار ہوتا ہے۔ کیا ہمیشہ ایک چیز زیادہ اہم ہوتی ہے یا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔